بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آور آفیشیل کہانی سینٹر۔ میرا نام انم ہے۔ میری عمر 19 سال تھی۔ میری زندگی ایک ایسے ملک میں گزری جس سے مجھے نفرت تھی، اور اس دن عجیب واقعہ ہوا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ مجھے برا لگ رہا تھا، بھلا کوئی بتائے بغیر کسی کو بھی لے جاتا ہے کہیں؟ پر وہ دوست تھی میری اس دنیا میں اب تک واحد سہیلی تھی۔ میں نے اور نہ تو کبھی کسی کو دوست بنایا، اور کچھ لوگوں کے دوستی کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو میں دور کر دیتی تو کچھ لوگ مجھے میرے مزاج کی بدولت پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ دوستی کرنا تو دور کی بات تھی۔ وہ بہت بڑی عمارت تھی جہاں ہم جا پہنچے۔ خوبصورت بھی تھی۔ جب ہم داخل ہونے لگے تو لینا نے مجھے باتوں میں لگا کر عمارت کا نام ہی نہ پڑھنے دیا۔ شاید اس نے یہ ارادی طور پر کیا تھا، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ اندر راہداریوں سے گزرتے ہوئے مجھے مختلف قسم کے لوگ دکھے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر تھے شاید، لیکن کیا لینا مجھے کسی ہسپتال میں لے آئی تھی؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ لینا نے مجھے خاموش کرا دیا، کیونکہ ہمارا مطلوبہ کمرہ آ گیا تھا، جس کی تختی پر لکھے الفاظ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی کہ لینا مجھے یہاں کیوں لائی تھی۔ میں نے لینا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، پر میں دروازے سے ہی لوٹ آئی۔ گھر آتے ہی کمرے کا دروازہ ٹھا کر کے بند گیا، جو شدید غصے کا اظہار تھا۔ اب لینا نے بے شک جو بھی بولا ہو، میں جان گئی تھی کہ مما نے ہی لینا کو بولا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ انہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ میں ذہنی مریض تھی؟ پاگل تھی میں؟ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی مجھے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا؟ ہاں، میں سگریٹ پیتی تھی۔ جس ملک میں رہ رہی تھی، یہاں یہ سب معمول کی بات تھی۔ اور ہاں، غصہ میرا جنونی تھا۔ غصے میں پہلے چیختی، چلاتی اور پھر گھر سے نکل جاتی۔ اور مجھے نفرت بھی بہت تھی اس ملک سے۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں دور چلی جاؤں، لیکن کہاں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ گھر میں رہنے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پورا دن کبھی دوستوں کے ساتھ تو کبھی کہیں پارک میں بیٹھ کر گزار رہی تھی۔ گھر میں تھا ہی کون جس کے پاس میرے لیے وقت تھا؟ کون تھا ایسا؟ میرے گھر میں کل 3 لوگ تھے۔ ایک میری ماں، جس نے اپنے اور میرے تعلق میں دوری کا سبب خود پیدا کیا تھا۔ دوسرا میرا سوتیلا باپ۔ نفرت تھی مجھے اس شخص سے، اور وہ بھی مجھ سے نفرت ہی کرتا تھا، اور نفرت کا کھل کر اظہار بھی خوب کرتا تھا۔ ہمارے گھر کا تیسرا فرد میری ماں کی سوتیلی بیٹی، مطلب میری سوتیلی بہن۔ میں اس سے بولنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، جہاں تک کہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ تو 3 لوگوں سے گھر مکمل تھا۔ میں اضافی تھی، اور میری اہمیت صفر، جس کو اب محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پر ماں میری اب مجھ سے دوستی کی خواہاں تھی۔ کیوں؟ اب کیوں؟ 5 سال کے بعد ہی کیوں؟ 5 سال پہلے جب انہوں نے دوسری شادی کی تھی تو میرا کیا سوچا؟ میں 14 سال کی تھی، ہاسٹل بھیج دی گئی۔ جب بھی گھر آتی، میرا ستیلا باپ مجھے نفرت سے دیکھتا، میری ماں کو میرے سامنے گالیاں دیتا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے، اور جب وہ آدھی رات کو چھپ کر مجھے کھانا کھلا دیتی، مجھے اپنی ماں کی بزدلی پر غصہ آتا۔ پھر میں نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ شاید مجھ سے ماں کی بے عزتی نہیں دیکھی جاتی تھی، اور شاید میرا دل بھی اچاٹ ہو رہا تھا، اس گھر سے بھی اور اس گھر کے مکینوں سے بھی۔ اور پھر اب 5 سال بعد میں گھر آ گئی تھی۔ میں نے جاب چھوڑ دی تھی اور یونی میں داخلہ بھی نہ لیا۔ میرے باپ کا خواب تھا کہ میں خوب پڑھوں۔ میں نے پڑھائی ہی چھوڑ دی۔ یہ بدلہ تھا میرا میرے باپ سے۔ اس نے مجھے کیوں چھوڑا؟ میرے باپ نے انجان ملک میں مجھے اور میری ماں کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میری ماں کی سہیلی نے اپنے بھائی سے میری ماں کی شادی کروا دی، پر وہ شخص مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ میں اس کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ مجھے اپنے ستیلے باپ کے ساتھ ساتھ اپنے سگے باپ سے بھی نفرت تھی، اور ضد میں آ کر میں خود کو تباہ کر رہی تھی، اور یہ بدلہ تھا میرا اپنے ماں باپ سے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دونوں تڑپیں، میرے لیے رو دیں، چلائیں اور بہت پچھتائیں۔ میں خود کو بہت بار نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر چکی تھی، پر ہر بار بچ جاتی۔ اور اب یہ اذیت تھی کہ میری ماں مجھے پاگل خانے بھجوانا چاہتی تھی۔
مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ سامنے لگے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں اٹھی اور کمرے کی کھڑکی میں آ ٹھہری، جہاں گارڈن میں بیٹھی میری ماں میری سوتیلی بہن کو پڑھا رہی تھی۔ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھیں کیونکہ میں پاگل تھی۔ میں شیشے کے سامنے آئی اور زور سے شیشے میں مکہ مارا۔ شیشہ میں ایک بڑی دراڑ آ گئی اور اس کا ایک ٹکڑا فرش پر گر کر کرچیوں میں تقسیم ہو گیا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے پورے بازو میں دوڑ گئی۔ میں نیچے گرے اپنے خون کے سرخ رنگ کے سفید چمکتے فرش پر جمع ہوتے دیکھا اور درد کے باوجود مسکراتے ہوئے ہاتھ جھٹکا۔ شاید میں سچ مچ ہی پاگل ہو گئی تھی۔ عام انسان تو اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے نا۔ میں درد محسوس تو کر رہی تھی، مگر میں ڈپریشن اور خود ترسی کا اس قدر شکار ہو چکی تھی کہ یہ درد میرے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے زور زور سے کمرے کی اشیاء کو فرش پر پھینکا اور پتہ نہیں کب میں ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بہترین دوست لینا کا افسردہ چہرہ دیکھا۔ اتنا افسردہ وہ میری وجہ سے کیوں تھی؟ کیا میری بھی کوئی اہمیت ہے کسی کی زندگی میں؟ لینا پھر آج میرے پاس بیٹھی تھی۔ وہ عجیب بات کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں نارمل ہو جاؤں۔ نارمل؟ کیا میں نارمل نہیں تھی؟ پھر میں نے ایک دن ایک چیز دیکھی۔ حیران کن بات تھی، میں ایسے ہی گھر میں اکیلی تھی۔ ماما اور ان کے گھر والے کسی دعوت میں شرکت کے لیے گئے تو میں گھر کو کافی پرسکون محسوس کرتے ہوئے ذرا اچھا وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے الماری کھولی۔ شاید اتنے غور سے میں اپنی ہی چیزوں کو کافی عرصے کے بعد دیکھ رہی تھی۔ میں نے الماری کے نچلے خانے سے ایک بڑا ڈبہ نکالا جس میں میرے بہت سی کتابیں اور ناول تھے۔ یہ چند سال ہی پرانی تھیں۔ مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند تھا اور میں بہت کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ بعد میں نے اپنے سب شوق پسند ناپسند کو ترک کر دیا تھا۔ میں نے ڈبہ نکالا اور کتابوں کو نم آنکھوں سے چھوا۔ بہت سی شناسا کتابوں میں ایک ایسی کتاب تھی جو میری نہیں تھی اور میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ کتاب نہیں بلکہ ڈائری تھی۔ اس کا کور سیاہ تھا۔ مجھے تجسس ہوا تو میں نے اسے کھولا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پہلے ہی صفحے میں پاکستان کی کسی ایک رہائش گاہ کا پتہ لکھا گیا تھا، ساتھ نمبر بھی تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، دل میں انجانی سی خوشی پیدا ہوئی۔ شاید مجھے اس گھر سے راہ فرار کا ایک بہترین ذریعہ مل چکا تھا۔ میں نے چند مزید صفحے پڑھے جن سے پتہ لگ گیا کہ یہ میری ماما کی ہی ڈائری تھی۔ میں نے ڈبہ واپس رکھا اور ڈائری لے کر بیٹھ گئی۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ ماما واپس آئیں اور میں ان سے ڈائری کے بارے میں پوچھوں اور ان سے یہ جان سکوں کہ یہ پتہ کس کا ہے اور ہمارا پاکستان میں کون سا رشتہ دار رہتا ہے جس سے آج تک ہم ملے ہی نہیں۔ رات کو وہ آئیں تو میں ان کے پاس کچن میں جا ٹھہری۔ وہ مجھے یہاں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس ان کی سیاہ ڈائری ہے جس پر ایک پاکستانی پتہ لکھا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی اس بارے میں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی بہن کا پتہ ہے اور جب بابا نے انہیں چھوڑا تو انہوں نے پاکستان جانے کی بجائے یہاں شادی اس لیے کی کہ ان کے پاس پاکستان جانے کے ذرائع نہ تھے۔ میری ضد پر انہوں نے مجھے پاکستان جانے کی اجازت بھی دے دی اور پیسے بھی دیے، جنہیں انکار کرتے کرتے آخرکار میں نے لے ہی لیا۔ مجھے اس نئے ملک میں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا، کم سے کم یہاں وہ لوگ نہ تھے جنہوں نے مجھے کبھی تکالیف پہنچائی تھی۔ میں لاہور کے ایئرپورٹ پر اتری۔ یہاں سب بہت اچھا تھا۔ میں نے ایک نظر پورے ایئرپورٹ پر ڈالی۔ ہر کوئی بے تابی سے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس طرف بڑھ گئی جہاں میرا سامان رکھا تھا۔ پھر میں نے اپنا سامان لیا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھی اور ٹیکسی والے کو اچھے سے ہوٹل لے جانے کا بولا۔ میں لاہور کے ایئرپورٹ پر اتری تھی اور ڈائری پر جس گھر کا پتہ تھا وہ اسلام آباد میں تھا۔
میں نے 2 دن لاہور کے ہوٹل میں گزارے اور اس کے بعد میں اسلام آباد چلی آئی اور آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس پتے پر پہنچ ہی گئی۔ یہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک پیاری سی لڑکی نے کھولا جو کہ عمر میں مجھ سے چند سال ہی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں ثانیہ خالہ سے ملنے آئی ہوں، کیا یہ انہی کا گھر ہے؟ تو اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی کافی خوش اخلاق لگ رہی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ثانیہ خالہ کو بلانے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی ایک باوقار اور خوبصورت خاتون کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ یقیناً میری خالہ ہی تھیں، جو کہ مجھے ایک ہی نظر میں دیکھتے ہی پہچان گئی اور بہت پیار سے ملی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے گھر میں کچھ عرصہ رہنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے خوش دلی سے مجھے خوش آمدید کہا اور کہا کہ میں جتنا عرصہ چاہوں ادھر رہ سکتی ہوں۔ مجھے ان کے گھر رہتے ہوئے 2 سے 3 دن ہی گزرے تھے۔ یہاں کا ماحول میرے گھر سے بہت مختلف اور پرسکون تھا۔ گھر میں صرف خالہ اور ان کی بیٹی جیا تھی۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ کام کے سلسلے میں آج کل شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور خالو کی وفات ہو چکی تھی۔ مجھے خالو کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ خالہ اور جیا مجھے بہت ٹائم دیتے تھے۔ اس دن بھی ہم نے بہت سی باتیں کیں، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر خالہ اور جیا سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی آئی، لیکن جب کافی دیر لیٹنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی تو میں تازہ ہوا لینے گارڈن میں آ گئی، جہاں ہر طرح کے رنگ برنگے خوبصورت پھول لگے تھے۔ میں گارڈن میں پڑے لوہے کے سفید جھولے پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھ پر پھر سے وہی خود ترسی والی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میرے ماں باپ کے لیے میری ذات اتنی فضول کیوں تھی؟ اور کیا ماں باپ کے لیے ان کی اولاد کوئی معنی نہیں رکھتی؟ مختلف سوچیں میرے ذہن کو جکڑنے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اپنی جرسی کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کو ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یکدم مجھے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو میں ایک دم چونک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں کوئی اپنا بیگ دیوار سے اندر پھینکنے کے بعد اب خود دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں درخت کے ساتھ چلتے ہوئے دیوار پر چڑھے انسان کی ٹانگ پر ہاتھ میں پکڑا جلتا ہوا سگریٹ لگا دیا، اور اس سے پہلے کہ میں چلا کر خالہ کو آواز دیتی، اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف موڑ دیے اور میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ چور نہیں ہے تو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا اور کہتے ساتھ اس نے میرے منہ پر سے اپنا ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ صبح خالہ نے مجھے اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ان کا بیٹا ارحم ہے اور بتایا کہ یہ کل رات ہی شہر سے واپس لوٹا ہے۔ انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ارحم کی عادت ہے کہ وہ جب رات کو لیٹ گھر آئے تو وہ دیوار پھلانگ کر آتا ہے۔ لاؤنج کے دروازے کی چابی اس کے پاس ہے، اسی لیے میں کل تمہیں اس سے نہیں ملوا پائی۔ جب خالہ نے یہ بتایا تو پہلے میں حیران ہوئی اور پھر مجھے رات کے واقعے کو سوچ کر ہنسی آ گئی۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر جیا نے کہا کہ میں مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہوں۔ کیا سچ میں مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہوں؟ ایسا کسی نے پہلی دفعہ کہا تھا، اور شاید میں کئی سالوں بعد ایسے کھل کر مسکرائی تھی۔ مجھے خود پر بھی حیرت ہوئی۔ کچھ وقت خالہ کے ساتھ گزارنے کے بعد میں نے ٹی وی دیکھا اور شام میں اپنے کمرے میں چلی آئی تو میں نے سگریٹ نکالنے کے لیے دراز کھولی، لیکن وہاں سگریٹ کی ڈبی موجود نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید وہ کل رات میں گارڈن سے اٹھانا ہی بھول گئی۔ اس سے پہلے میں گارڈن میں جاتی، سائڈ ٹیبل پر پڑا میرا فون بج اٹھا، جس پر مما کی کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے واپس کینیڈا بلانا چاہتی ہیں۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ میں ان کی بہن پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ میں نے سختی سے انہیں کہہ دیا کہ میں واپس نہیں آنا چاہتی اور کال کاٹ کر فون بیڈ پر پھینک دیا، جو بیڈ پر گرنے کی بجائے اچھل کر دروازے میں کھڑے ارحم کے پاؤں میں جا گرا۔
میں نے صدمے سے ایک نظر ارحم کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں میری سگریٹ کی ڈبی تھی، اور دوسری نظر اپنے فون کو دیکھا جس کی اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے اس وقت کوئی فکر نہیں تھی کہ ارحم کے ہاتھ میں میرے سگریٹ تھے، مجھے زیادہ صدمہ تو بس اپنے فون کا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آیا اور میں خود کو ملامت کرتے ہوئے آگے بڑھی اور جھک کر اس کے پاؤں میں سے اپنا فون اٹھایا۔ ارحم نے حیرت سے مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہ سگریٹ میرے ہیں اور میں یہ کیوں پیتی ہوں؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن میں نے لانچ سے گزرتے ہوئے ارحم اور خالہ کی گفتگو سن لی۔ ارحم چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اسے لگتا تھا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں اور اس کی معصوم بہن پر میری وجہ سے برا اثر پڑ سکتا ہے، اور شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں آئی اور اپنی رات کی ٹکٹ کنفرم کروا دی۔ میں نے خالہ کو کچھ نہیں بتایا اور ان کے ساتھ ایک اچھا دن گزارا، اور ظاہر نہ ہونے دیا میری خالہ بہت اچھی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بہت اپنا اور پرسکون تھا، جس نے مجھ میں بھی بہت سے خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اتنے اچھے اور پیارے لوگ میری وجہ سے پریشان ہوں۔ اسی رات میں کسی کو بھی بتائے بغیر اپنے ملک روانہ ہو گئی۔ ماما مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور مجھ میں اچھی تبدیلیوں کو محسوس بھی کیا۔ میں مسکرائی اور انہیں گلے لگا لیا۔ کچھ عرصے بعد میں نے یونی بھی جوائن کر لی۔ میں زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ میں اپنے سوتیلے باپ کی کڑوی باتیں اب خاموشی سے سن لیتی تھی، اور میری بہن سے بھی ہلکی پھلکی دوستی ہونے لگی۔ وہ میرا خیال رکھتی اور مجھ سے پیار کرتی۔ جب وہ بولتی تو مجھے جیا کی یاد دلاتی۔ میں غمزدہ ہو جاتی۔ میں نے آ کر خالہ سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے پتہ تھا کہ میں نے غلط کیا۔ ان کے اتنے پیار کا یہ صلہ دیا کہ یوں خاموشی سے چھپ کر آ گئی۔ ایک دن میں یونی سے آئی تو لاؤنج میں چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سیدھا لاؤنج میں آئی۔ وہاں خالہ کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں بیگ پھینک کر دوڑ کر ان کے گلے جا لگی۔ پیچھے ہٹی تو ساتھ والے صوفے پر ارحم بھی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا کہ یہ یہاں کیوں آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ میرا رشتہ لائے تھے اور ماما نے ہاں کر دی تھی۔ مجھ سے میری مرضی پوچھی گئی تو میں مسکرائی کہ میں اس گھر میں جانا کیوں پسند نہیں کروں گی جہاں مجھے نئی زندگی ملی۔